بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 62۔ یقیناً جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، چاہے وہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں یا صابی ہوں، اور نیک عمل کرے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ انا بے شک اللہ زینا جو لوگ آمنو ایمان لائے، والذینا اور جو لوگ ہادو یہودی ہوئے، والنصارہ اور نصارہ، والصائبین اور صابی، من جو آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیومی اور دن پر، آخری آخرت کے، وعملا اور عمل کیے، صالحاً صالح عمل، فلہم بس ان کے لیے اجرہم اجر ہے، عند پاس ربہم رب کے پاس۔ یہ حکم خاص طور پر اہل کتاب کے لیے ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس امت کے اہل ایمان، یہود و نصارہ اور صائبین میں سے جو کوئی اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اپنے رسولوں کی تصدیق کی، ان کے لیے اجر عظیم اور امن ہے۔ ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ والذین ہادو اور جو یہودی ہوئے، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو یہودی کہتے ہیں، والنصارہ اور عیسائی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو عیسائی کہتے ہیں، والصائبین اور صابی کسی دین کے پیروکار نہیں ہیں، لا مذہب لوگوں کو صابی کہتے ہیں۔ صحیح رائے یہ ہے کہ نصارہ کا ایک فرقہ ہی ہے۔ من آمنا باللہ والیوم الآخر جو اپنے نبی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لایا، وعمل صالحاً اور اپنی شریعت کے مطابق نیک عمل کیے، فلہم اجرہم ان کے لیے ان کے اعمال کا ثواب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیابی کا اصول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی مخصوص گروہ مسلمان، یہودی، عیسائی، صابی وغیرہ ہونے کی بنا پر درجہ نہیں رکھتا۔ کامیابی کا ایک ہی پختہ اصول ہے، ایمان اور عمل صالح۔ اللہ تعالیٰ کی ہاں درجے کا اعتبار اس بنا پر ہے کہ کس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی عملی زندگی کو ڈھالا۔ اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو بھی جس دین کو مانتا ہے، اس پر ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اس کی نجات ہو جائے گی؟ باطل فلسفے کے مطابق تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں، بلکہ جو بھی جس دین کو مانتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے، اس کی نجات ہو جائے گی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کیا ہے کہ اب میری رسالت پر ایمان لائے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، کہ اس امت کا کوئی بھی یہودی اور نصرانی جو میری بات سنے، شریعت جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں یعنی اسلام، اور اس پر ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ صحیح مسلم کی 386 حدیث ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ بن عبد المطلب سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اپنی رضا کا دل سے اعلان کر دیا، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس بات کا قائل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بندے اور رسول ہیں، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کی بندی سیدہ مریم علیہ السلام کے بیٹے اور کلمات اللہ ہیں، جو اس نے سیدہ مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا، اور روح اللہ ہے، اور یہ کہ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے، تو وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ صحیح مسلم کی 140 حدیث ہے۔ اسی طرح اللہ پاک سورہ آل عمران میں آیت نمبر 19 ہے، اس میں فرماتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا آپس میں ضد کی وجہ سے، اور جو اللہ تعالیٰ سے کفر کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ لہٰذا اب اسلام قبول کیے بغیر کسی کو اس کے عمل کی جزا آخرت میں نہیں ملے گی۔
البتہ دنیا میں اچھے کاموں کی جزا ضرور دے دی جاتی ہے، کبھی رزق کی کشادگی کی شکل میں، کبھی کاموں میں آسانی یا اچھی شہرت کی شکل میں۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو غم اور خوف سے بے نیاز کر دیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ یونس آیت نمبر 62 میں، سن لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔